مذہب، آریہ مذہب، ہندو مذہب، مجوسی مذہب، پارسی مذہب، ان تمام میں کوئی حد نہیں تھی نکاح کی. لیکن جب یہ آیت اتری نا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہاں بریک لگ گئی. تو جب یہ آیت اتری تو میں نے دو صحابہ کا نام لیا، غیلان بن سلمہ الثقفی رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو یہ بات چلی کہ یا رسول اللہ میری تو، جب حضور نے پوچھا تو انہوں نے کہا میری 10 بیویاں ہیں. تو حضور نے کہا 6 کو چھوڑ دو 4 رکھ لو، اتنی اجازت ہے. اچھا پھر اس طرف سے ہمارے نبی پر حملے ہوتے ہیں کفار کی طرف سے کہ انہوں نے اتنے نکاح کیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 52 سے 53 سال تک ایک حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے، جو عین جوانی کا، جو شباب کا وقت تھا. 53-54 سال کے بعد وہ حضور نے اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے نہیں کیے نکاح، بلکہ ان کے اندر دین، اسلام اور حضور نے جو ایک خلافت کے جو بنیاد رکھی تھی ان کے فوائد تھے اس کے اندر. کیونکہ وہ اس وقت تعصب بہت تھا، قبیلے ہوتے تھے، قبائل ہوتے تھے. جب کسی قبیلے کے حضور نے ایک بیٹی ان کی لے لی، ان کی دختر اپنے نکاح میں، تو پورا کا پورا قبیلہ ایسے بھی ہوا ہے کہ ان کا دل نرم ہے، وہ اسلام قبول کیا انہوں نے. تو یہ چیز ہے اس کے اندر. جب ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے اور یہ جو عادت بد کو نہیں بدلیں گے، اور یہ جو ہمارا ذہن بنا ہوا ہے نا کہ اگر کسی کے اندر طاقت ہے وہ کر بھی سکتا ہے، وہ خرچہ بھی اٹھا سکتا ہے، تو ہمارا معاشرہ اس کو ایسے دیکھے گا، ایسے آنکھیں گھوریں گے اس کو کہ خدا نہ خواستہ وہ حیران ہوگا کہ میں نے پتہ نہیں کیا کر لیا. اس چیز کو عام کرنے کے لیے، اس چیز کو پھیلانے کے لیے کہ اس پر اب جو متعلقہ اور بیوہ جو گھر میں بیٹھی ہیں، جن پہ داغ لگ چکا ہے کہ اس کا خاوند چلا گیا، اب وہ جوان ہے، کسی کے بچے نہیں ہوتے، کسی کے ایک دو بچے بھی ہوتے ہیں، اگر کوئی کار خیر کرے گا، اس کا سہارا بن جائے گا، اس کے 1-2 بچوں کو بھی اپنا لے گا، تو بتائیں کتنا اجر ہے اس کا، کتنا بڑا کام کر دیا اس آدمی نے. اور جو متعلقہ ہے، جس پہ بیچاری پہ داغ لگ چکا ہے، اس کا اتنا ہی قصور تھا، اب وہ متعلقہ ہے جی کوئی بھی سنتا ہے نہیں جی چھوڑیں جی. پھر آپ کو میں نے چاہے مگوئیاں بتا دی، آپس میں باتیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا یہ وہ سارا. اللہ بدگمانی سے بچائے، اللہ ہمیں اس گناہ عظیم سے ہماری حفاظت کرے. کسی کے بارے میں ہمیں پورا پتہ نہیں ہوتا، شروع ہو جاتے ہیں یہ ہوگا، اس نے یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا. او بھائی یہ نہ کیا کرو، بہت سخت گناہ ہے. اللہ اس سے شدید ناراض ہوتا ہے کہ جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو، کانوں سے نہ سن لو، جب تمہیں مکمل تحقیق ہو جائے پھر اپنی رائے قائم کر لو. لکیر کے فقیر نہ بنے ہم، بھیڑ چال نہ چلیں. کسی نے کہہ دیا اس کے پیچھے چل پڑے. کسی مسلمان کے متعلق غلط گمان بہت سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. مغربی معاشرے میں کیا ہے کہ وہاں نکاح کی یہ کلچر ختم ہو چکا ہے. تقریباً نکاح سے پہلے تعلق ہوتا ہے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا، سب کچھ اس میں، بچے بھی ہو جاتے ہیں. پھر جب 2-3-4 بچے ہو جاتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں اب ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے نا آپس میں ملتا ہے، ہمارا دماغ آپس میں ملتا ہے، اب نکاح کر لیتے ہیں. اب یہ گندگی، یہ گند، یہ مصیبت، یہ نحوست اس معاشرے میں بھی آ رہی ہے. کالج میں، یونیورسٹیاں ہماری ہیں، ہمارے اسکولوں میں جہاں اکٹھی تعلیم ہوتی ہے، مخلوط تعلیم، یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں اور یہ موقع ہم نے خود دیا ہے. دوستیاں لگ گئی ہیں، زنا عام ہو گیا ہے. اور یاد رکھیں میں بار بار اس لیے زنا کا کر رہا ہوں کہ زنا سے بڑے سخت عذاب آتے ہیں. پھر ہم ایسے نہ ہو اللہ کی طرف سے کوئی اجتماعی عذاب آ جائیں. حال ہی میں جو بارشیں گزری، جو سیلاب گزرا، یہ اللہ کی خوشی کا پیغام تھا، ناراضگی تھی نا. تو یہ بھی بہت بڑی ایک مصیبت ہے، ایک ناسور ہے زنا جو معاشرے میں پھیل چکے، زنا اور سود. تو یہ میری یہی گزارش ہے کہ یہی پیغام ہے کہ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول نے جو بات پسند کی ہے، جو طے کی ہے، اسے ہم کیوں نہ مکروہ سمجھتے ہیں، ہم کیوں نہ پسند کرتے ہیں؟ ہمیں کیا اختیار ہے؟
کتنی عورتوں کو سہارا مل جائے گا، کتنی بچیوں کو سہارا مل جائے گا۔ سال ہا سال وہ کڑتی رہتی ہیں، وہ گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، کوئی اس لیے نکاح نہیں کرتا ہے متعلقہ ہے، نہ کسی بیوہ کی طرف کسی کا ذہن جاتا ہے۔ جبکہ حالات بالکل ٹھیک ہوں۔ بہت زیادہ ایسے پاکستان میں ہیں، بہت زیادہ ہمارے اسماعیل خان میں ہوں گے جو یہ چیز کر سکتے ہیں، علیحدہ گھر دے سکتے ہیں، گھر میں پورشن بنوا سکتے ہیں، ان کی صحت اچھی ہے، اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے۔